رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے قیام کیا فرمایا اور بہت ہی لمبا قیام کیا۔ پھر اپنے رکوع کیا تو انتہا طویل رکوع کیا۔ پھر اپنے سر اٹھایا تو انتہائی طویل قیام کیا اور وہ پہلے قیام سے کچھ کم تھا۔ پھر اپنے دوبارہ رکوع کیا تو بہت لمبا رکوع کیا اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر اپنے سجدے کیے پھر اب کھڑے ہو گئے اور قیام کو لمبا کیا، وہ پہلے قیام سے کم تھا۔ پھر اپنے رکوع کیا اور رکوع کو لمبا کیا اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر اپنا سر اٹھایا اور قیام کیا تو بہت لمبا قیام کیا جبکہ وہ پہلے قیام سے کم تھا۔ پھر اپنے رکوع کیا تو انتہائی طویل رکوع کیا لیکن وہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر سجدے کیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر پلٹے تو سورج روشن ہو چکا تھا اور اپنے لوگوں سے خطاب فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کو کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہیں جو اس بات پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت رکھنے والا ہو کہ اس کا بندہ اس کی بندی زنا کرے۔ اے امت محمد، اللہ کی قسم اگر تم ان باتوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم بہت زیادہ رو اور بہت کم ہنسو۔ دیکھو کیا میں نے پیغام اچھی طرح پہنچا دیا؟ اور امام مالک کی روایت میں ہے، یقیناً سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2089۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج کو گرہن لگ گیا تو اپنے یہ اعلان کرنے والا ایک شخص بھیجا کہ نماز جمع کرنے والی ہے۔ اس پر لوگ جمع ہو گئے۔ اب آگے بڑھے، تکبیر تحریمہ کہی اور 4 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2092۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ جلدی سے لپکے اور غلطی سے زنانہ قمیص اٹھا لی، حتیٰ کہ اس کے بعد پیچھے سے آپ کی چادر آپ کو لا کر دی گئی۔ کہا، میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے مسجد میں داخل ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام کی حالت میں دیکھا۔ میں بھی آپ کی اقتداء میں کھڑی ہو گئی، اپنے بہت لمبا قیام کیا حتیٰ کہ میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ میں بیٹھنا چاہتی تھی۔ پھر میں کسی کمزور عورت کی طرف متوجہ ہوتی اور دل میں کہتی، یہ تو مجھ سے بھی زیادہ کمزور ہے، اور کھڑی رہتی ہے۔ پھر اپنے رکوع کیا تو رکوع کو انتہائی لمبا کر دیا۔ پھر اپنے رکوع سے اپن سر اٹھایا تو قیام کو بہت طول دیا، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی اس حالت میں آتا تو اسے خیال ہوتا کہ ابھی تک اپنے رکوع نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2108۔